چودھری ہیں نواب ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے ایک کالم نگار نے اپنے کالم میں وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اگلا 1 سال اپوزیشن پہ ہاتھ ہولا رکھیں تو اس کا زبردست فائدہ ہوگا اور قانون سازی سمیت کئی امور میں نے آسانی ہوگی وغیرہ. اس والے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی میری محمد چوائس صاحب کوئی رائے نہیں ہے. ایک تو یہ جو مفت مشورہ کارپوریشن ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو مفت مشورہ کارپوریشنیں ہوتی ہیں، عمران خان ظاہر ہے ایک بہت طویل لمبی جنگ کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. تو یہ جو بیسک سی بات ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ بہتر سمجھتا ہوگا، وہ بہتر جانتا ہوگا. 22 سال بیچا یہ ہے کہ بھی یہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، لٹیرے ہیں، اب نہیں کرنا نہ کریں. یہ ایک زمانے میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے، میرا ان کے ساتھ بڑا احترام پیار کا رشتہ تھا، ارشاد احمد حقانی. اس زمانے میں ڈیگس ڈرون تھے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف. تو انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، میں خبر میں لکھتا تھا، وہ جنگ میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ لو کچھ دو، ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے دونوں کے درمیان، ان کو لڑنا نہیں چاہیے. میں نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا. میں نے کہا جی آپ کس کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ ریچھ اور کتے کی لڑائی ہے یا 2 بھیڑیوں کی لڑائی ہے؟ اور لڑنے دو ان کو. بلیڈ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کمزوری کریں گے. آپ ان کو تگڑا کر کے عوام کو مزید مروانا ہے. اس وقت اس کا میرے اس تبصرے کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے مختلف تھا. تو اب میں تو ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا فنش اٹ، اب ڈراپ سین ہو ہی جائے، جو ہونا ہے ہو جائے. اس ملک میں ایک لائن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے کہ سیاست کی آڑ میں نجاست اور غلاظت کہاں ہے، کرپشن کہاں ہے، لوٹ مار کہاں ہے، اور جو کم از کم اس کے لیے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ کدھر ہے؟ اگر نہیں ہوتا ورکنگ ریلیشن، نہ کون سی قیامت آ جائے گی بھائی. میں کسی سوال کے جواب میں یہ کہہ کے ہٹاؤں کہ وہ بندہ آپ کا وفاقی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ اگر جی ڈی پی 5% تک نہیں جاتی تو 5-4 سال میں پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. مطلب حالات دیکھو نا ان کے ساتھ آسانی. باقی اپوزیشن پہ ہاتھ ہولا، پہلے بھی کون سا ہولا نہیں ہے جی؟ کیا پاری ہے؟ مجھے سچی بات بتائیں. ہاتھ ہولا رکھیں، اچھا جی ہاتھ ہولا رکھ لیا، پھر کیا ہو گیا؟ وہ خاندان سارا انگلینڈ بیٹھا ہے، برخورداری ان کی ادھر رہ رہی ہے. زرداری صاحب اپنی موج کر رہے ہیں، بیٹا اپنا جلسے جلوس یہ وہ سیاست کرتا پھر رہا ہے. کیا ہاتھ پاری ہے؟ ہاتھ ہولا رکھیں. کس بات پہ ہاتھ ہولا رکھیں؟ ہاتھ تو پہلے بھی ہولا ہی ہے. وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ، سارا ایک پورا ڈرامہ لگا لگو کے وہ ملک سے باہر نکل گیا. کل کو اور بھی نکل جائیں گے، خاندان پورے کا پورا باہر ہے. تو کیا ہے؟ زرداری صاحب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بلاول صاحب بھی اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو کیا پڑا ہے؟ اسکولس چل رہے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ضمانتیں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جو ہماری ٹریڈیشن ہے وہی ہوگا. ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، تو ہاتھ پرا کہاں ہیں جس کو خولا رکھنا ہے؟ لیکن باقی باہر کرنے والوں نے تو ظاہر ہے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے. اور عمران خان اینڈ کمپنی کا تو ویسے بھی یہ خیال ہے کہ وہ عقل کل ہیں. سو اگر یہ مشورہ کو ڈھنگ کا بھی ہے تو ضروری نہیں ہے وہ اس پہ کان دھریں. سو دیٹ از اٹ. انتخابی اصلاحات کی بات ہوگی، کیا کرنا ہے انتخابی اصلاحات کر کے؟ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ نے سوال میں کہا کہ وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ زبردست قانون سازی سمیت کئی امور میں. کیا قانون سازی؟ پہلے جو قانون ہے ان پہ کون سا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آئین دیکھو کتنا خوبصورت ہے، پڑھ کے دیکھو تو بندے کو سبحان اللہ نیند آنے لگتی ہے، اتنا خوبصورت ہے. عملی طور پہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ انتخابی اصلاحات کر بھی لوگ پھر وہی چور چکے. انتخابی اصلاحات کیا مطلب ہے؟ انتخابی اصلاحات کا جب تک
یہ کہانی اور ہے، اس طرح نہیں ہونا بٹس اینڈ پیسز میں. کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے جی آپ کے آئین کا، وہ امپلیمنٹ کہاں ہوتا ہے؟ قانون تو بڑے ہیں، پہلے بھی بڑے ہیں. سوچیے ان کو اگر وہ مل جائے گا قانون سازی میں، گورنمنٹ کو آسانی ہو جائے گی، پھر کون سی توپ چل جائے گی بھائی؟ عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تبصرہ کرنے سے بہتر یہ سمجھوں گا کہ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، یعنی 4 مئی کو تمام اخبارات میں جو کچھ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے، اس کا خلاصہ چند لائنوں میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. آپ کو ساری بات کی آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے. وفاقی وزیر خزانہ نے وداؤٹ منسنگ ورڈز، کوئی لگی جپٹی رکھے بغیر، انہوں نے انتہائی بنیادی حقائق کھل کے بیان کر دیے، جس کے بعد کسی تبصرے کی، کسی تخمینے کی، کسی اندازے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جو 4-5 پوائنٹس، اور یہ آج 4 مئی پاکستان کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ، بلکہ موسٹلی لیڈز ہیں، سپر لیڈز ہیں، یہ چھپا ہوا ہے. پہلی بات انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، نمبر 1. نمبر 2، ٹیرف میں اضافہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے. ٹیرف میں اضافہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے. میں سوچتا ہوں کہاں بڑھ رہی ہے، وہ تو پہلے ہی اپنی میراث پہ. بہرحال نمبر 3، مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. اور آخری اور سب سے اہم وارننگ کا جو حصہ ہے وہ ہے جی ڈی پی گروتھ 5% تک نہ لے جا سکے تو 4 سال تک ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اب آپ اس کو جیسے چاہیں انٹرپریٹ کر لیں. میرے بہت سے ناظرین کو، قارئین کو یاد ہوگا، میں الیکشن سے پہلے ورد کرتا تھا اس بات کا 20 بار. میں خود بھی بور ہو گیا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو تھے نون لیگی اور جیلے شلے، یہ اوور اے پیریڈ 2 4 5 7 سال کی بات نہیں. پاکستان کی اقتصادی، جو پاکستان کا اقتصادی برتن ہے، اس کا پیندہ کھا چکے ہیں، اس کا پیندہ نگل گئے ہیں. اب اس میں سمندر بھی ڈالو گے تو پہلے اس کا پیندہ. اور جو آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ پیندہ واپس لگنا کچھ 1-2 سال کا کام ہے، تو وہ غلطی پہ ہے. اس کا مطلب ہے وہ اقتصادیات کی ABC سے بھی واقف نہیں. میں نے یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. میں پوچھتا ہوں، تم لوگ، ناٹ جسٹ شوکت ترین، ہی از ون آف دوز لاٹ آف پیپل جنہوں نے یہ کرتب کیے، دکھائے، یا جو بھی وہ کرتے رہے، اچھا کیا برا کیا مجھے نہیں پتا، یہ مسلسل ایک عمل رہا ہے. آپ کہتے ہو مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. مجھے یہ بتاؤ، مالیاتی ادارہ پاکستان خود چل کے آیا تھا یا پاکستان ان کے پاس گھٹنوں کے بل گیا تھا کہ حضور ہمیں ریسکیو کرو؟
وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بلیم کرنا بند کر دیں. میں اگر ایک ناگ کو ہار سمجھ کے گلے میں ڈال لوں اور وہ مجھے ڈس لے تو جوتے تو مجھے ہی مارنے چاہیے نا. پھوکے بھیڑیے کہ میں غار میں گھس جاؤں اور وہ مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے تو قصور کس کا ہے؟ بھیڑیے کا. میرا مالیاتی ادارے ہوتے ہیں بھائی. تو انہوں نے کبھی کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی, کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ آپ کو قرضہ نہیں دیا انہوں نے. یہ ایک بات سمجھ لیں. دوسرے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیرف میں اضافے سے کرپشن بڑھ جائے گی. کرپشن قیام پاکستان کے بعد یہ ہمارے ایلڈرز بدنصیبی کے قائد اعظم محمد علی جناح رخصت ہو گئے بہت جلدی. اس کے بعد کسی کو ہوش نہیں آئی کہ کلچر اس ملک کا کہاں جا رہا ہے. پاکستان قیام پاکستان کے فوراً بعد کرپشن شروع ہوئی جعلی کلیموں کی شکل میں. حضور اس نے پھر انڈے بچے دیے آگے. سو آپ کا سوال یہ تھا کہ جی یہ بجٹ آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو بجٹ مطلب آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ, مطلب یہ اس طرح کی صورتحال میں کیا بجٹ ہے؟ ایک فارمیلٹی ہے, وہ پوری کریں گے. اس کے بعد پھر منی بجٹ, اس کے بعد پھر منی بجٹ. یہ بجٹ بس پہلے بھی ایسا ہی رہا ہے, کوئی پہلی بار نہیں ہوگا. بہرحال میں نے جو عرض کیا ہے کہ اپنے وفاقی وزیر خزانہ کے ارشادات عالیہ پہ غور فرمائیں, آپ کو آنے والے دنوں کا کافی بہتر اندازہ ہو جائے گا.